رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ حلال سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ جائز راستے سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہو۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، اور واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسے تو صحیح ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں 3 روزے یہ ہیں، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا، شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما ساما من سامت دہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔